کہ فیملی ایشوز بھی ہوں اور اس کے باوجود بھی آپ کامیابی کے ساتھ اپنے کام کر سکیں، یہ ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک تھرسٹ ہے، اور یہ ایک شاید محبت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ۔ میرا نام سمیرہ محبوب ہے اور میرا تعلق بلوچستان کے شہر خوزدار سے ہے، اور میرا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے، جہاں جو شاید بلوچستان کی ہر بیٹی اور ہر ایک لڑکی کی ہے، جہاں آپ کو اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کرنا ہے۔ جب میں نے عرش سنبھالا تو میری فیملی میں بھی فائنینشیل کرائسس کے ساتھ ساتھ میری فیملی میں 4 اس قسم کے مریض تھے جو سیریس قسم کے تھے، جنہیں میری توجہ اور میری سپورٹ کی ضرورت تھی۔ اس چیز نے میری تعلیم کو بہت متاثر کیا، جس کی وجہ سے میں باقاعدہ اپنی تعلیم کو برقرار نہ کر سکی، اور مشکل سے میں نے اپنا میٹرک کیا، اور پھر مجھے لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ خواب بھی تھے، آگے بھی بڑھنا تھا اور کچھ کرنا تھا، کیونکہ یہ طے تھا کہ میں ایک ایسی زندگی گزاروں گی جو ایک خوشیوں بھری زندگی ہو، شاید ان کا تعلق آپ کے حقوق سے ہوتا ہے۔ یہ چیز مجھے شاید میرے معاشرے نے یا میرے گھر میں مجھے محسوس ہوئی کہ کہیں جا کے ہم اپنے رائٹس کو اس طرح انجوائے نہیں کر رہے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے ایک ہارڈ ڈیسیژن لیا، جو کہ ایک نیا ڈیسیژن بھی تھا میرے خاندان میں اور میرے فیملی میں، کہ میں سوشل سیکٹر کو جوائن کروں اور میں کچھ ایسا کروں جہاں میں کچھ پڑھ سکوں، کچھ سیکھ سکوں، کیونکہ میری پڑھائی متاثر ہوئی تھی، اور میں اپنے معاشرے کو کوئی سرو کر سکوں۔ اس طرح میں نے IDSP کو جوائن کیا ایز اے انٹرن، اور میں نے اپنے کیریئر کا اسٹارٹ انٹرن سے لیا، جہاں بہت سی نا امیدی تھیں اور بہت ساری معاشرے کے میسیجز تھے کہ آپ اپنے گھر کی مریض چھوڑ کے، اپنے فائنینشیل مسائل کو چھوڑ کے آپ بہت زیادہ ٹائم سوشل کاموں میں اور دوسری چیزوں میں دے رہے ہیں، لیکن یہ میرے لیے اہم تھا اور فیملی بھی میرے لیے اہم تھا۔ تو میں نے IDSP کو جوائن کیا جینڈر مین اسٹریمنگ کورس میں، جہاں میں نے معاشرے کو سمجھا اور تعلیم کو دیکھا قریب سے اور اس کے مسائل دیکھے۔ میں نے جینڈر کانسیپٹس کو سمجھا، میں نے ریسرچ کے بارے میں جانا۔ یہ بہت ارلی ایج تھا جب میں نے یہ کیا تھا، یہ وقت 2004 تھا، اور اس دوران بہت کم اسکلز تھے، بہت کم ایکسپوجر تھا اور بہت کم تعلیم تھی، بٹ پختہ ارادہ تھا اور خواہشیں تھی جس نے مجھے یہ کام کرنے پہ مجبور کیا۔ تو میں نے IDSP کے ساتھ 2-3 سال گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ مجھے سوئچ آف کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، جہاں میں نے NCHD جوائن کیا اور وہاں کام کیا۔ اس دوران 2008 میں مجھے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ملی PTI کے ساتھ کام کرنے کا، کیونکہ PTI میں ایک اچھی لیڈرشپ تھی اور اس نے میری اچھی مینٹورنگ کی، جس کی وجہ سے جس میں میں 4 سے 5 پروجیکٹس کو لک آفٹر کرتی تھی اور ان کی فیلڈ کو، خواتین کی ایشوز کو قریب سے دیکھتی تھی، جس نے مجھے یہ ریئلائز کروایا کہ یہ صرف میری ضرورت نہیں بلکہ معاشرے کی ہر عورت کو ایک ایسے اسپیس کی ضرورت ہے جہاں وہ گرو کرے، وہ اپنے رائٹس کی تحفظ کرے اور آگے بڑھے۔ بٹ شاید اس وقت تک اتنا اسٹرانگ میں بھی نہیں تھی کہ میں اس طرح سے ان خواتین کو سپورٹ کر سکوں، لیکن وقت گزرتا گیا اور خوزدار میں ایک وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب میرے لرننگ کے لیے مجھے ایک اور اسپیس کی ضرورت ہے، اور جہاں میں زیادہ ایکسپوجر کروں، زیادہ سیکھوں، تاکہ میں سمجھ کے اپنی فیملی کو اور اس سوسائٹی کو بہتر سرو کر سکوں۔ تو میں نے کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا اور SPO لکیلی مجھے SPO جوائن کرنے کا موقع ملا۔ یہاں میں نے بلوچستان کے 12 ڈسٹرکٹ کے ڈیفرنٹ سول سوسائٹی نیٹ ورک کے ساتھ، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ اور کمیونٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا۔ یہاں مجھے بلوچستان کی بڑی پکچر نظر آئی، جہاں بلوچستان کے مسائل، خواتین کے مسائل، تعلیم کے مسائل، صحت کے مسائل اور بہت سارے مسائل کو مجھے قریب سے دیکھنے کو موقع ملا، اور اس چیز نے مجھے زیادہ پڑھنے، زیادہ اپنے اسکلز امپروو کرنے کا موقع دیا، اور یہ ایک بہترین تجربہ تھا۔ اس کے بعد میں نے SPO کے دوران ہی میں نے لیجسلیٹو فیلوشپ پروگرام USA کے لیے اپلائی کیا، اور لکیلی میں نے کوالیفائی کیا۔ اس فیلوشپ نے جیسے میری زندگی بدل دی، اور اس نے مجھے بتا دیا کہ جو
اس وقت تک میں کام کر رہی ہوں وہ شاید کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے، بٹ وہ ایک لائف چینجنگ ایکسپیرینس یا کوئی کسی کے لیے لائف چینجنگ کام نہیں ہو سکے۔ اور وہاں میں نے عورت کو بہت امپاور دیکھا، جہاں وہ اپنے ڈیسیجنز لیتی تھی اور اپنے سسٹم کو لیڈ کرتی تھی، جو کہ بہت انسپائرنگ تھی میرے لیے۔ جیسے ہی میں واپس آئی اپنے فیلوشپ سے، تو میں نے اپنے جاب کو خیرباد کر کے اور میں نے یہ فیصلہ لیا کہ میں اپنا کوئی ادارہ بناؤں گی جہاں میں خواتین کے لیے اور بچیوں کے لیے کام کروں گی، اور ان کے لیے ایسے اسپیسز کریٹ کروں گی جہاں وہ ایٹ لیسٹ بات کر سکیں، وہ سوچ سکیں، اپنے آئیڈیاز کو بتا سکیں اور ان کو پریکٹس کر سکیں۔ یہ بات بہت عجیب تھی اور ناممکن بھی تھی میرے گرد کے لوگوں کے لیے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میں کر سکوں گی، بٹ ہر طرف سے مجھے یہ میسج ملتا تھا کہ بغیر پیسے کے کچھ نہیں ہوتا۔ یس، پیسہ بھی بہت کچھ ہے، لیکن یہ تجربہ بھی نیا تھا، کیونکہ ایک عورت ہو کر ایک ادارہ بنانا اور پھر اس کو بلوچستان کے اندر چلانا، یہ ایک نیا تجربہ بھی تھا میرے ارد گرد کے لوگوں کے لیے۔ اور اس سے بھی زیادہ بات یہ تھی کہ اس سے پہلے میرے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میں کسی ادارے کو لیڈ کر سکوں، کیونکہ ایک پروجیکٹ کے ممبرز کو لیڈ کرنا اور ایک ادارے کو لیڈ کرنا بہت اہم ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو اس تجربے نے مجھے بہت کچھ سکھایا کہ کس طرح سے آپ رسک مینجمنٹ کرتے ہو، کس طرح آپ ٹیم چلاتے ہو، کس طرح آپ سیف انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہو، اور کس طرح آپ لرننگ کو پروان چڑھاتے ہو۔ اس طرح میں نے میکنزم فار ریشنل چینج کی بنیاد 2014 میں رکھی۔ 2014 کی اس ایکسپوجر نے مجھے یہ ریئلائز کروائی کہ مجھے پریکٹیکلی ایک ایسی اسپیس کریٹ کرنی چاہیے جہاں بچوں کو بہت ارلی ایج سے ان تمام چیزوں میں انگیج کیا جائے جو میں نے بہت مشکل سے کی تھی۔ تو میں نے دا اسکول آف اسکالرس کی بنیاد رکھی 2015 میں، اور وہاں ہم بچوں کو ہب جو ہے پروجیکٹ بیس لرننگ سکھاتے ہیں، گرلز لیڈرشپ سکھاتے ہیں، تاکہ وہ پروجیکٹس کے تھرو کریٹیکل تھنکنگ کریں، ٹیم مینجمنٹ کریں، ٹائم مینجمنٹ کریں، اور اپنے آئیڈیاز کریٹ کریں اور ان پہ کام کریں، تاکہ وہ اپنے فیوچر کو بنیادی عمر سے سمجھیں اور اس پہ کام کریں، اور میں ان کو مدد کر سکوں تاکہ وہ ان چیزوں کو اپنے لائف میں دوبارہ ریپیٹ نہ کریں اور آنے والے کل کے لیے تیار ہوں۔ اس میرے کام نے انسپائر کیا آسٹریلیا ایوارڈز کو، اور آسٹریلیا ایوارڈز نے مجھے بلایا گرلز وومن ایگزیکٹو لیڈرشپ پروگرام میں، اور اس نے مجھے اور زیادہ سیلف ڈیولپمنٹ، کریٹیکل تھنکنگ، پروگرام ڈیزائننگ کے اور وومن لیڈرشپ کے پروسیس سے گزارا کہ ہاؤ ٹو مینیج تھنگس اینڈ ہاؤ ٹو لیڈ دا کمیونٹیز اینڈ سوسائٹیز۔ اس چیز نے مجھے میری اسٹرینتھ بڑھائی، اور میں وہاں سے واپس آ کر میں نے ان پر کام کرنا شروع کیا، اور میرے اس کام نے متاثر کیا ملالہ فنڈ کو، اور میں نے ملالہ فنڈ کے ساتھ کام کرنا شروع کیا، جس میں اسٹیم ایجوکیشن میں ہم نے نہ صرف خضدار میں کام کیا، بلوچستان کے ڈفرینٹ اضلاع میں کام کر دیا، اور اس طرح مجھے موقع ملا کہ میں اپنے کام کو ریجنل لیول پہ شیئر کر سکوں، اور میں سری لنکا گئی اور وہاں میں نے اپنے کام کو بتایا اور دکھایا۔ کووڈ-19 جب آئی تو یہ بھی ایک چیلنج تھا ہمارے لیے، اور خاص طور میرے لیڈرشپ کے لیے، کیونکہ اس پینڈیمک نے ساری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا، لیکن ود ان 1 ویک ہم نے اپنا اسکول کھولا، اور نہ صرف اور ورچوئل کلاسز کو انیشیٹ لیا، جہاں نہ صرف ہم نے اپنے بچوں کو سیف رکھا، بلکہ ہم نے ان کی اسٹڈیز اور لرننگ لاسز کو بھی کم کر دیا۔ ان تمام تجربوں نے مجھے ایک اور ریئلائزیشن دی کہ ایسی کوئی اسپیس ہونی چاہیے جہاں یوتھ اپنے اسکلز کو امپروو کرے، اپنے اسکلز کو ڈیولپ کرے اور پالش کرے اور آگے بڑھے۔ وہ یوتھ جو میں تھی، وہ یوتھ کے عمل سے وہ نہ گزرے، تو میری لائف کی تجربیوں کو ان کو ہیلپ کر سکے۔ اس کے لیے میں نے ورلڈ اکنامک فورم کے پلیٹ فارم پہ ایک گلوبل شیپر خضدار ہب کے لیے اپلائی کیا، اور لاسٹ ایئر میں نے اس کے لیے کوالیفائی کیا، اور اب گلوبل شیپر خضدار ہب کام کر رہی ہے خضدار کے نوجوانوں کے لیے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اگر میں یہ مان جاتی کہ میرے گھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، اور یہ میں مان جاتی کہ میں ایک لڑکی ہوں اور میری کوئی اچھی تعلیم نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی، اور اگر میں یہ مان جاتی کہ میرے گھر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، تو شاید آج میں 3 سٹارٹ اپس یا 3 سیٹ اپس نہ بناتی، جن میں میکنزم فار ریشنل چینج جو سرو کر رہی ہے عورتوں اور بچیوں کو معیاری تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور اسکول آف اسکالرز ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ بچیاں نہ صرف
اپنے اسکلز امپروو کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنے فیوچر کو بہتر طور پر ڈیزائن کر رہے ہیں. اور خوزدار ہب گلوبل شیپر خوزدار ہب نوجوانوں کے لیے کیسی رائے جنہیں وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کب کہاں کیا کریں. یہ سارا پروسیس آسان بھی نہیں تھا. ہر لمحے آپ مشکل سے گزرتے ہو جہاں آپ کے پاس اسکلز کی کمی ہوں, معاشرے کا چیلنج بھی ہو, سوسائٹی کی باتیں بھی ہوں, لائک مائنڈڈ لوگ بھی نہ ہوں, آپ کے پاس ریسورسز بھی نہ ہوں, اور آپ کی فیملی ایشوز بھی ہوں, اور اس کے باوجود بھی آپ کامیابی کے ساتھ اپنے کام کر سکیں. یہ ایک کمٹمنٹ ہے اور ایک تھرسٹ ہے, اور یہ ایک شاید محبت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ یا اپنی سوسائٹی کے ساتھ یا اپنے ذات کے ساتھ. کیونکہ میں چاہتی تھی کہ جو مسائل جو اسٹرگل میں نے کیے وہ میری آنے والی بچیاں نہ کریں, اور وہ میرے تجربوں سے سیکھیں. اور میں نے ہمیشہ ڈیفرنٹ کام کیا کہ میں نے خوزدار سے نکل کے پھر بلوچستان سے پھر پاکستان سے میں نے ہر جگہ لوکلی, نیشنلی اور انٹرنیشنلی اپنے لوگوں کی نمائندگی کی ہے, اور ایک مثال قائم کی ہے, اور ایک ٹرسٹ بلڈ کیا ہے کہ بیٹیاں کر سکتی ہیں, لڑکیاں کر سکتی ہیں, اور خواتین کر سکتی ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے آنے والی نسلیں یا میری بچیاں وہ مجھ سے آگے کا کام کریں جہاں تک میں کر چکی ہوں. جس چیز کے لیے شاید مجھے 10 سے 15 سال لگے وہ اس کو 2-3 سال میں کور کر کے آگے بڑھیں. اس کے لیے یہ میں کہوں گی کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے, بٹ آپ کو بہت اسٹریٹجکلی چلنے کی ضرورت ہے, اپنے معاشرے کو چیلنج نہ کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ کو پرابلم سے زیادہ سولوشن پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. تب شاید یہی ہے میری کامیابی کا راز.